نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور طلباء عزیز، آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا یوم جمہوریہ کے موقع سے ہے۔ ہندوستان کے اندر سن 1601 عیسوی سے انگریزوں کا آنا شروع ہوا اور انگریز اپنے ناپاک منصوبے اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے ارادے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر کے تلے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا مقصد ہندوستان پر حکمرانی کرنا تھا اور ہندوستان کو لوٹنا تھا۔ ان کا مقصد تجارت اور کاروبار نہیں تھا، ان کا اصل مقصد ہندوستان پر حکمرانی کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستان کے مختلف خطوں پر انگریزوں نے حکومت قائم کر لی اور سن 1700 کے آس پاس پورے ہندوستان پر انگریزوں نے حکومت قائم کر دی اور ہندوستان کو غلامی کی زنجیر نے جکڑ دیا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کا ہر محاذ پر ہر موقع پر مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی ہر لمحہ کوشش کی اور مسلمان مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ جنگ آزادی کے موقع سے سب سے پہلے سن 1744 یا 43 کے آس پاس میں نواب وردی علی خان نے انگریزوں کے خلاف محاذ کیا، محاذ آرائی کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا، صرف وہ ایک محاذ میں کامیاب ہوئے۔ اور آگے چلتے ہوئے سن 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں وہ اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ چند اپنے لوگوں نے ہی منافقت کی اور انگریزوں سے غداری کر دی، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی۔ اس کے بعد پھر سن 1799 میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور اس میں جو ہے یہ پہلا موقع تھا جب ٹیپو سلطان کے ساتھ برادران وطن بھی شریک ہوئے۔ اس سے پہلے برادران وطن نے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، تنہا مسلمان جنگ لڑ رہے تھے۔ آزادی کی جنگ 1857 سے بتائی جاتی ہے کہ 1857 میں آزادی کی پہلی جنگ ہوئی، لیکن یہ تاریخ غلط ہے۔ آزادی کی پہلی جنگ سن 1757 اور اس سے بھی پہلے سن 1744 کے آس پاس سے شروع ہوئی، جس میں تنہا مسلمان لڑ رہے تھے۔ اور پھر 1799 کے آس پاس ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی، جس میں وہ بھی شہید ہو گئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ عمل میں آئی۔ حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا اور جنگ کا فتویٰ دیا تھا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اکرام نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ جس وقت انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اس وقت ہندوستان دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا۔ حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہندوستان کی آزادی کے حالات پر، تو اس میں پایا گیا کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوئے تھے اس وقت ہندوستان کی جی ڈی پی 27 تھی، یعنی ہندوستان دنیا کا مالدار ترین ملک تھا اور ہندوستان کے اندر 90% لوگ پڑھے لکھے تھے، ایجوکیٹڈ تھے۔ اس وقت جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی تو 90% لوگ پڑھے لکھے تھے، اور جب انگریز اس ہندوستان کو 1947 کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں تب ہندوستان کے اندر صرف 10% ایسا طبقہ تھا جو پڑھا لکھا تھا، اور ہندوستان جو دنیا کا مالدار ترین ملک تھا اب اس کی جی ڈی پی 2 کے آس پاس آ گئی تھی، یعنی ہندوستان کو کنگال کر کے ہندوستان کو لوٹ کر چلے گئے۔ آزادی کا یہ طویل واقعات آزادی کے موقع پر پیش آئے جس کا موقع نہیں ہے۔ پھر سن 1947 کے اندر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ 1947 میں
جب یہ ملک آزاد ہو گیا اس کے بعد اب مسئلہ آیا کہ ہندوستان کے اندر کون سا قانون نافذ کیا جائے اور اس ملک میں اس قانون کو لاگو کیا جائے. تو جب سب لوگوں کا مشورہ ہوا تو اس ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا. کیونکہ اس ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں, ہر مذہب کے ماننے والے اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, تو جمہوری ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور قانون بنانے کی تیاری کی گئی, جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور اس کی مجلس مشاورت میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت علی موہانی, رفیع الدین قدوائی اور 300 لوگوں کا وفد تھا جنہوں نے قانون بنایا تھا. ان میں تقریباً 50 لوگ مسلمان تھے. اس ہندوستان کے آئین اور اس ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں مسلمانوں کا بڑا کردار رہا ہے, اور سب نے مل جل کر یہ قانون بنایا کہ اس ہندوستان کا جو نظام بنے گا وہ ڈیموکریسی نظام ہوگا, جمہوری ملک ہوگا. اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی, کسی کے عبادت گاہوں کو توڑا نہیں جائے گا, کسی کو عبادت کرنے سے روکا نہیں جائے گا. سب اس ہندوستان میں ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. جیسے گلدستے کے اندر سارے پھول برابر طریقے سے رکھے جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک گلدستہ ہے, اس کے اندر مختلف مذاہب رکھے ہوئے ہیں. مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں, اور ہندوستان کا جمہوری قانون جو سن 1950 میں 26 جنوری یعنی آج ہی کے دن نافذ کیا گیا تھا, اسی کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. 26 جنوری سن 1950 کو یہ قانون نافذ کیا گیا تھا. سن 1949 26 نومبر کو یہ قانون بن کر تیار ہوا تھا, لیکن اس کو لاگو ہونے میں وقت لگا, اور سن 1950 عیسوی 26 جنوری کو یہ قانون اس ہندوستان کے اندر لاگو کیا گیا. اس قانون کے اندر تمام مذہب کو ماننے والوں کو برابر آزادی دی گئی تھی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ اقلیتیں ہوں, چاہے وہ اکثریتیں ہوں, ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستانی ہیں اور وہ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. ان کی مندروں کو نہیں توڑا جائے گا, ان کی مسجدوں کو نہیں توڑا جائے گا, وہ اپنے عبادتیں کسی بھی طریقے سے آزادی کے ساتھ کریں گے. ہندوستان کا یہ قانون 26 جنوری کے دن ہمیں دیا گیا تھا, ہمیں اس بات کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی مکمل پابندی کریں, ہم اپنے مذہب پر اچھے طریقے سے عمل کریں, آزادی کے ساتھ عمل کریں. ہندوستان کا یہ قانون ہمیں اس بات کی آزادی دیتا ہے. اگر کوئی مذہب پر عمل کرنے سے, کسی بھی مذہب پر عمل کرنے سے اگر وہ روکتا ہے, تو اس 26 جنوری کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی ٹیم کے دوارا بنائے گئے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہے, اور وہ ہندوستان سے غداری کرنے والا ہے. اسی لیے ہمیں اس قانون کو, اس ہندوستان میں جو قانون ہے اسی کے تحت اگر ہم چلیں گے تو یہ ملک امن اور بھائی چارے کے ساتھ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.